احسن ظہیر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد۔ آج بہت المناک دن ہے۔ آج پاکستان نے دہشت گردوں نے پاکستان کی شہرت پر حملہ کیا ہے۔ آج صبح اسلام آباد سے کوہستان جانے والی مسافر بس پر ایک خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے اور بس کا ڈرائیور شدید زخمی ہے۔ دوستو، بس کوہستان جا رہی تھی اور دہشت گردوں نے بارود سے بڑی گاڑی اس مسافر بس سے ٹکرا دی، جس میں چینی باشندوں کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ یہ چین پر پہلا حملہ نہیں ہے۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں اس سے پہلے گوادر ایئرپورٹ پر بھی گوادر میں ایک چائنیز باشندوں کی رہائشی علاقے پر بھی دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس میں ہمارے 2 جوانوں نے شہادت نوش فرمائی۔ اس کے علاوہ تیسرا جو دہشت گرد کا حملہ ہے وہ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب میں تربت میں ہوا، جس میں پاک بحریہ کے PNS ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ حملہ بھی پسپا کر دیا گیا، تاہم اس حملے میں FC بلوچستان کے ایک جوان نعمان فرید شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ نعمان فرید کا تعلق مظفر گڑھ سے تھا۔ تو سب سے پہلے ہم چائنا کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے پڑوس میں 4 ممالک ہیں: بھارت، چین، افغانستان، ایران، جن سے ہماری سرحد بارڈر ملتے ہیں۔ تو چین ہمارا اس وقت سب سے قابل اعتماد ملک ہے۔ تو چین کے شہریوں کو نشانہ بنانا پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور یہ چینی شہریوں پر پہلا حملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں کنفیوژن انسٹیٹیوٹ میں ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا۔ اس میں BLO کی بلوچ لبریشن آرمی BLA کی ایک خاتون کو استعمال کیا گیا تھا۔ اس میں بھی 3 چینی باشندے جاں بحق ہو گئے تھے۔ کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ کو اس کے بعد بند کر دیا گیا ہے، اور پہلے تو اس میں تعلیمی سرگرمیاں بند کی گئی تھی، لیکن یہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستانی شہریوں کو چینی زبان کے حوالے سے قائم کیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑا تعلیم کے شعبے میں نقصان ہے۔ اچھا، اس پس منظر میں حالات اب اس وقت یہ ہے کہ اس تازہ ترین حملے نے، جبکہ نئی حکومت کو آئے 14 دن ہوئے ہیں، تو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے یہی قرار دیا تھا کہ دشمن نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے یہ حملہ کیا ہے۔ تو اب بھی یہی موقف اختیار کیا جائے گا۔ دیکھیں، گوادر میں جو 2-3 دن پہلے حملہ ہوا تھا، اس سے ہمیں الرٹ ہونا چاہیے تھا، تو اور چینی باشندوں کی سیکورٹی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ یاد رہے کہ دیامیر باشا ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو بھی ایک خودکش حملہ میں نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد چین نے اس ڈیم پر کام بند کر دیا تھا، اور کافی عرصہ کام بند رہنے کے بعد آخر کام کا آغاز ہوا تھا، اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں چین نے اپنی سرگرمیاں بہت محدود کر دی ہیں۔ چینی باشندوں کو زیادہ تر واپس بلا لیا گیا ہے، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے سرمایہ کاری کے مواقع بہت کم ہو گئے ہیں، نہ بلکہ
اس وقت تو ختم ہو چکے ہیں۔ تو افغانستان کی بات کر لیں تو افغانستان میں وزیرستان پر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور اس میں ہمارے 2 سیکیورٹی جوان اور سمیت 7 افسر جاں بحق ہوئے تھے، شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پاکستان نے جوابی رد عمل میں افغانستان پر حملہ کیا تھا اور اس سے افغانستان سے بھی ہماری شدید کشیدگی چل رہی ہے اور تعلقات اس وقت 0 پر ہے۔ تیسرا تو ملک ایران تھا۔ ایران کی طرف سے پاکستان پر میزائل داغا گیا تھا بلوچستان کے علاقے میں، اور پاکستان نے جواباً ایران پر فضائی حملہ کیا تھا اور جواز بنایا گیا تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تو ایران کے ساتھ کشیدگی، اسلامی ملکوں کے ساتھ اور ہمارے چین کے دوستوں کے ساتھ کشیدگی کی صورتحال ہے۔ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ممبئی اٹیک کے بعد سے کبھی بھی بہتر نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے گزشتہ دور میں اس تعلقات میں بہتری کی ہلکی سی امید پیدا ہوئی تھی، مگر نریندر مودی کے دورہ پاکستان کے بعد اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نواز شریف کو بیک فوٹ پر جانا پڑا۔ تو نریندر مودی کے دورے کے بعد جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی تو بھارت کے ساتھ تعلقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں۔ وہ نواز شریف تھے جو انڈیا سے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی سعد ڈار نے گزشتہ دنوں لندن میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے سرمایہ کار انڈیا سے تجارت چاہتے ہیں۔ یہ بیان دادنا تھا کہ ان پر میزائل حملے شروع ہو گئے مذہبی حلقوں کی طرف سے، اور سراج الحق نے کہا کہ بھارت سے تجارت ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور کشمیر کا موجودہ سٹیٹس جو ہے اسے واپس پرانے سٹیٹس کی طرف نہیں لے کے جایا جاتا۔ تو سعد ڈار تجارت کہاں سے شروع کریں گے؟ ان کا شعبہ تو خارجہ امور ہے، اور تجارت تو محمد اورنگزیب صاحب کا شعبہ ہے، وزیر تجارت کا شعبہ ہے۔ تو اس میں بھی کوئی پیش رفت کا امکان نہیں ہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب مسلم لیگ نون کے نہیں بلکہ خلائی مخلوق راول پنڈی والوں کے وزیر خزانہ ہے۔ تو اس کے بعد آج ہمارے وزیر پیٹرولیم نے بھی ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ تاپی انرجی منصوبہ تاجکستان کے ساتھ اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ انرجی کا پاکستان میں شدید بحران ہے، لیکن کیا کرے، پاکستان کے افغانستان سے اس وقت شدید کشیدہ تعلقات ہیں، دونوں ایک دوسرے پر تلواریں نیلام سے نکال کر برسا رہے ہیں۔ تو یہ انرجی پروجیکٹ کہاں سے شروع ہوگا جب ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں؟ حالانکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان سے دوستانہ تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ پی ڈی ایم کی پہلی سرکار میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو تھے، لیکن انہوں نے کابل کا ایک دورہ نہیں کیا۔ ابھی تو شاید یہ موجودہ حکومت کو 14 دن ہوئے ہیں، لیکن وزیر خارجہ ہمارے لندن یاترا پر ہیں، نہ کہ کسی پڑوسی ملک کے دورے پر گئے ہیں۔ تو ویسے بھی ان کا رابطہ ٹیلی فونک رابطہ ہے، ساڑھی گل ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کا اہم ڈائلاگ ہے کہ ساڑھی گل ہو رہی ہے۔ سعد ڈار نے بھی یہی چیز اپنائی، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لندن میں ان کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بائی لیٹرل تعلقات کہاں سے، بات چیت کہاں ہوئی ہے؟ ٹیلی فون پر۔ لندن کے برطانیہ کے وزیر خارجہ سے لندن میں پاکستان کے وزیر خارجہ موجود ہیں، لیکن ان کی بات چیت ٹیلی فون پر ہو رہی ہے۔ تو اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں ساڑھی گل ہو رہی ہے، اس کا مٹی پہ جانی ہے۔ وزارت خارجہ کی صورتحال انتہائی
اس پر تو سفارتی حلقے بھی چیخ اٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے یہ کس قسم کی سفارت کاری ہو رہی ہے. تو ڈار صاحب پاکستان واپس آئیں اور ایک پالیسی بنائیں، پڑوسی ملکوں سے سب سے پہلے تعلقات اپنے بہتر بنائیں. اس کے بعد یورپ اور ویسٹ سے ہمارے تعلقات بہت ضروری ہیں، تو واپس آئیں، پالیسی بنائیں اور اس پر عمل درآمد شروع کریں. تو اب تربت کا ذکر ہو جائے تو تربت میں شہباز بیریا کے ایئر بیس صدیق پر PNS صدیق ایئر بیس پر حملہ کیا گیا ہے. تو تربت اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے مشرف دور میں بلوچستان میں شہباز ایئر بیس امریکہ کو کرائے پر دیا گیا تھا. تو اب اس ایئر بیس پر حملہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا وجہ بنتی ہے. BLO نے ویسے تو ذمہ داری قبول کر لی ہے اور 4 دہشت گرد بھی مار دیے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس ایئر بیس پر اٹیک کی کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں. بس ہمیں تو یہی بتانا ضروری سمجھا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، اسے پسپا کر دیا. سیکورٹی فورسز بحری دستوں نے اپنے ساتھ موجود دیگر فورسز کی جانب سے مل کر اس حملے کو پسپا کر دیا ہے، اور اس حملے میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے. تو ایک طرف یہ تیسرا حملہ تھا. دوسرا حملہ تھا مالاکنڈ اور تربت کے بعد تیسرے کارروائی ہوئی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں. وہاں سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. تو دعا گو ہے دہشت گردی کے اس جن سے ہماری نجات چھوٹے. دعاؤں سے ویسے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. سیاسی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا، کشیدگی ختم کرنی ہوگی، مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف ایک قومی پالیسی بنانا ہوگی. قومی حکومت نہیں، قومی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے. یہ جو صورتحال ہے PTI مائنس ان حالات میں جبکہ پاکستان کو سنگین خطرات لاحق ہیں، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، خارجہ پالیسی ہماری ڈوب چکی ہے، تو سیاسی ماحول بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوستو اجازت چاہتے ہیں، لائک کیجئے، کمنٹس دیجئے، اپنی آراء کا اظہار کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. اللہ حافظ.